بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یعنی وہ پانی جس سے آدمی کے بال دھوئے جائیں۔ ابن سیرین سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے عبیدہ سے کہا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، ہم نے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا کہا کہ حضرت انس کے گھر والوں سے لیے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ مجھے دنیا اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیارا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 171۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال اتروائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بالوں میں سے کچھ بال لیے۔ الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یعنی وہ پانی جس سے آدمی کے بال دھوئے جائیں۔ باب مذکورہ میں یہ الفاظ اختیار کر کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے جو فقہاء کے درمیان بوجہ مختلف روایتوں کے پیدا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 162 میں گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی میں بغیر دھوئے ہاتھ ڈالنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کھڑے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی میں نہائے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست خواہ تھوڑی ہو یا بہت پانی کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اس پر فقہاء مسئلہ طہارت کے متعلق موشگافیاں کرتے ہوئے مختلف بحثوں میں پڑ گئے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جو سر پر ڈالا جاتا ہے اور بالوں میں سے ہو کر جسم پر پڑتا ہے ناپاک ہے یا پاک۔ اس مسئلہ میں بعض علماء تو تفرید کی طرف نکل گئے ہیں اور بعض افراد کی طرف، یہاں تک کہ اگر اور پانی نہ ہو تو کتوں کے جھوٹے پانی سے بھی وضو کرنا جائز قرار دے دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے عنوان میں اس افراط و تفرید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت خوبی سے اختلاف کو حل کیا ہے۔ بالوں کے پانی کے نجس ہونے یا نہ ہونے کے متعلق یہ جواب دیا ہے کہ صحابہ سے اس بارے میں سوائے حدیث نمبر 170 اور 71 کے اور کچھ منقول نہیں، یعنی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بطور تبرک لیے اور محفوظ رکھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ بال لیے تھے، اور چونکہ حضرت انس بن مالک حضرت ابو طلحہ کے ربیب تھے اس لیے وہ بال ان کے پاس رہے۔ پھر ان سے محمد بن سیرین کے پاس پہنچے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دوسرا اختلافی مسئلہ حدیث نمبر احادیث 172 تا 175 سے حل کیا ہے جو صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت نمبر 172 کی صحت پر سب کو اتفاق ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتے نے منہ ڈالا ہو نہ 1-2 بار بلکہ 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے، تو اس کے جھوٹے پانی سے احتیاط نہ کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 173، 174، 175 لا کر بتلایا ہے کہ یہ حکم اس کے پلید ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے دیا ہے۔ اگر اس کا سبب یہ ہوتا کہ کتا نجس سمجھ کر اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا کہ کتا نجس ہے تو پھر کتوں کو مسجد میں آنے کا موقع نہ دیا جاتا اور نہ ان کا مارا ہوا شکار کھانے کی اجازت ہوتی۔ جو لوگ کتے کو نجس سمجھ کر اس سے نفرت کرتے ہیں وہ اس مشفقانہ روح سے خالی ہیں جس کے پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت و شفقت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ مسئلہ نجاست و طہارت کی موشگافیوں کا رد کرتے ہوئے اس خوبی سے امام موصوف نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم پیش کی ہے، جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید۔
کتے کے زہریلے لعاب سے محفوظ رہنے کے لیے 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کی وجہ نجاست ہوتی تو نجاست کو اس وقت تک دھونے کا حکم ہے کہ وہ دور ہو جائے۔ 7 بار کی تخصیص بتلاتی ہے کہ نجاست کے سوا کوئی اور غرض ہے جس کی وجہ سے اس قدر اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کا جھوٹا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی خلاصہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کا بھی۔ کتے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفقانہ سلوک کرنے کی بھی نصیحت کی، جیسا کہ روایت نمبر 174 میں صحابہ کے عمل سے واضح ہے، تا لوگ کوئی غلط راہ اختیار نہ کر لیں، جیسا کہ بعض جھوٹی طہارت کا دم بھرنے والوں نے کی ہے اور کتے بیچارے سے کتوں کا سا سلوک کیا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔